السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹانسل کے بارے میں۔ یہ بچوں اور بڑوں کا مسئلہ ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ ٹانسل کیا ہوتے ہیں؟ ایکچولی ہمارے گلے کی پچھلی طرف دونوں طرف گوشت کے یہ گولے ہیں جو کہ مدافعتی ٹشو سے یا لمفیٹک ٹشو سے بنے ہوتے ہیں۔ ہمارے ناک اور منہ کے ذریعے جتنے بھی وائرس یا جراثیم ہمارے اندر داخل ہوتے ہیں یہ ان سب کا تحفظ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے کہ ٹانسل کی اقسام کیا ہیں، ان کی پیچیدگیاں کیا ہیں، ان کی سرجری کب ہونی چاہیے اور کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے۔ آپ سے مخاطب میں ہوں ڈاکٹر محمد یونس وڑیچ، ماہر امراض ناک کان گلا۔ ٹانسل کی بہت ساری اقسام ہیں، جو سب سے کامن ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکیوٹ ٹانسلائٹس۔ یہ فوری طور پہ ہو جاتا ہے، ایک دو ہفتے رہتا ہے اور دوائیوں سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے۔ دوسری قسم ہے کرونک ٹانسلائٹس۔ اس میں مسلسل بخار یا گلا درد رہتا ہے۔ اس میں گلے سے بو آتی ہے، سانس سے بو آتی ہے اور یہ سال میں کئی دفعہ ہو جاتا ہے۔ تیسرا ہے ریکرنٹ۔ یہ سال میں 3-4 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ دفعہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور آخری اس کی قسم ہے پیری ٹانسلر ابسس۔ یہ ٹانسل کے پیچھے پیپ جمع ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی ہی خطرناک ہے، ایک میڈیکل اور سرجیکل ایمرجنسی ہے۔ اس میں بندہ منہ بھی نہیں کھول سکتا، بولنا بھی اس کے لیے مسئلہ ہوتا ہے اور نگلنا بھی۔ ٹانسلائٹس میں عام طور پر جو علامات سامنے آتی ہیں وہ ہیں گلے میں درد، آواز کا بیٹھ جانا، منہ سے بدبو، نگلنے میں دشواری، بخار اور بچوں میں اکثر خراٹے اور سانس میں دشواری۔ ٹانسل کے علاج دو طرح کے ہیں۔ سب سے پہلے میڈیسن سے علاج کیا جاتا ہے اور میڈیسن میں شامل ہیں اینٹی بائیوٹک، درد اور بخار کے لیے دوائی، غرارے، زیادہ پانی پلانا، شہد وغیرہ چٹانا اور ٹھنڈی کھٹی تلی چیز سے پرہیز کرنا۔ دوسرا علاج آپریشن ہے۔ اگر 2 ہفتے تک دوائیوں سے آرام نہ آئے، سال میں 5-6 دفعہ انفیکشن ہو جائے، بچے کو یا مریض کو سانس لینے میں مسئلہ ہو، رات کو سوتے وقت اسپیشلی اس کو نگلنے میں مسئلہ ہو، گلے میں درد رہتا ہو، تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور عام طور پہ یہ انڈیکیشن ہے آپریشن کروانے کی اور کروا لینا چاہیے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کے ٹانسل کے مسئلے کو نظر انداز نہ کریں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عام نزلے زکام کی طرح یہ ٹانسل بھی ٹھیک ہو جائیں گے، جبکہ ٹانسل کے بار بار ہونے سے بچے کی پڑھائی، اس کی نشو و نما اور صحت پہ برے اثرات ہو سکتے ہیں۔ اس لیے والدین کو ٹانسل کے معاملے میں بر وقت ڈاکٹروں سے رابطہ کرنا چاہیے اور اس کا علاج کروانا چاہیے۔ جی تو دوستو، آج ہم نے جانا کہ ٹانسلز کیا ہیں، ان کی علامات کیا ہیں، ان کی اقسام کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کو اور والدین کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔